ایک بھائی نے کہا کہ میرا پرنٹنگ کا کام ہے، میں ٹی شرٹس پر، اسی طرح کپ پر، گلاسز کے اوپر انسان یا جانور کی تصویر بعض اوقات مجھے بنانی پڑ جاتی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ لیکن حتی الامکان چہرے کو بنانے سے اوائڈ کریں، کیونکہ اصل چہرہ یہ تصویر جو ہوتی ہے یہ چہرہ ہی ہوتا ہے، ہمارا فیس ہوتا ہے، یہ جانور کا فیس ہوتا ہے۔ ہاں اگر آؤٹ لائن خالی بنائی، آنکھیں ناک وغیرہ واضح نہیں بنائے تو چل جائے گا، لیکن اگر آپ نے پورا مکمل چہرہ بنایا تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اس میں ذرا اس کے پہ اجتناب کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ مجھے گھر وراثت میں ملا اور میں نے اس کو 21,000 کرائے پر چڑھا دیا، کرائے پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں، جبکہ وہ کرایہ جو آتا ہے سارا گھر میں خرچ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں آپ پہ بالکل اس میں تو بالکل زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ وراثت کا گھر ہے، آپ کو ملا ہے، کوئی مال تجارت تو تھا نہیں ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی غرض سے لیا ہوتا تو پھر چلیں سال بسال زکوٰۃ بنتی۔ اور دوسرا جو اس کا کرایہ آ رہا ہے وہ سال تک محفوظ ہی نہیں رہتا، وہ تو فوراً خرچ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ پر بالکل بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک بچے نے پوچھا کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں، بڑے بھائی ہیں اور چچا ہیں، اب اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھائی سے اجازت لے گی یا چچا سے اجازت لے گی؟ دیکھیں چچا سے پوچھنا انسب ہوتا ہے، کیونکہ چچا جو ہوتا ہے وہ عصبہ میں ہوتا ہے، ان سے ہی پوچھا جائے اور چچا سے اجازت لینے کے بعد پھر قدم اٹھائیں، اور وہ بڑے بھی ہیں تو ان کا ادب اور احترام بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا اگر گواہوں کے سامنے شوہر عورت سے پوچھے، یعنی بیوی سے، کہ تم میری بیوی ہو، وہ کہے کہ ہاں میں تیری بیوی ہوں، تو تجدید نکاح ہو گیا یا نہیں؟ لیکن ہو تو جائے گا، اس سے بھی ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال وہ اس کو ایک ملکیت میں، بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی ایک عارضی ملکیت میں کہلاتی ہے، اگرچہ پورا آقا والا حق تو اس کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال شوہر کو ایک لحاظ سے بیوی پر حاکمیت حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح کے جملوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہی کہیں، اس طرح کہیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح اپنے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر لوں؟ عورت کہے میں نے اجازت دی، اور پھر یہ جواب میں کہے کہ میں نے آپ کو بحیثیت زوجہ کے قبول کیا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ بائکیا وغیرہ چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کوئی رائڈ بک کراتے ہیں، ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے کوئی خاتون ہیں جنہوں نے بک کرائی ہے، اب اگر ہم اسے کینسل کرتے ہیں تو ہر 100 روپے کے اوپر 16 روپے ہمارے کٹتے ہیں۔ اب مثلا اگر 600 روپے کی رائڈ ہے تو پھر ہر 100 کے اوپر 16 روپے کٹیں گے، تو ہمارے لیے کافی نقصان، اور جتنا ہم پیٹرول جلا کے گئے ہیں وہ سارا پیٹرول بھی ضائع جائے گا۔ اس طرح کی اگر 2-4 رائڈ ہمیں دن کے اندر ملتی ہیں اور ہم ان کو کینسل کرتے ہیں تو اچھا خاصا نقصان ہے، جتنا کماتے ہیں اس کا کچھ حصہ نکل ہی جائے گا۔ تو کیا ہم عورت کو اپنے پیچھے، اجنبی عورت کو بٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اجنبی عورت کا براہ راست اس طرح مرد کے پیچھے بیٹھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ جسم ٹچ ہوگا، اور پھر عورت اتنے کلوز بیٹھے گی، لازم بات ہے کہ قلبی کیفیات کی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور جو اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا اگر کوئی فرض کر لیں آپ کو جانتا نہیں ہے، دیکھے گا پتہ نہیں کس عورت کو لے کے جا رہا ہے، تو بدگمانیوں پہ بھی پیش کرنا لازم آئے گا، اس لیے حتی الامکان اس کو ایوائڈ کیا جائے۔ لیکن جیسے بعض اوقات ایسے علاقے ہوں کہ جہاں خواتین کا زور زیادہ ہے، اور اگر نہیں کرتے تو ایک آدمی کے لیے کافی، اور آج کل جو غربت کے معاملات چل رہے ہیں الامان والحفیظ، مجھے زیادہ یہ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے زیادہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ سے مراد کہ یہ نہیں کہ میں تقابل پیش کر رہا ہوں کہ باقی علماء سے کم، مجھ سے زیادہ، مجھ سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یوں چلیں الفاظ کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، کوئی برا نہ مانے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور پھر میرا نمبر بھی عام ہے، تو لوگ اپنی جو مجبوریاں ذکر کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لاکھوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ اب ان کو اگر ہم تقوی والے مسائل بیان کریں گے تو لازم بات ہے کہ وہ بیچارے وہ عمل تو کریں گے ہمارے کہنے پر، لیکن ان کی زندگی انتہائی تنگ ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گی۔ پھر اس میں راہ عافیت یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بڑا سا بیگ لیں جس میں کچھ بھوسا وغیرہ بھر لیں، چاہے بالکل ہلکا سا ہو، وہ اپنی پیٹھ پہ پیچھے لگائیں، تاکہ اگر عورت بیٹھے بھی تو ایک کافی فاصلہ ہو جائے، یا کوئی ایسی بیچ میں اگر شیٹ وغیرہ آپ لگا سکیں لکڑی کی موٹی، کہ وہ اگر عورت آرام سے اس سے ٹچ بھی ہو جائے تو آپ کے جسم سے بالکل ٹچ نہ ہو، تو پھر اس طرح کے آپ معاملات کر کے اور پھر خاتون کو بٹھا سکتے ہیں، وہ بھی جب بہت ہی کوئی اس طرح کی شرعی مجبوریاں زیادہ ہوں۔ اگر کوئی ایک آدھ ملتا ہے مہینے میں کیس تو چھوڑ دیں، یہی بہتر ہے، لیکن جب کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر تقویٰ نہیں، پھر فتویٰ چلتا ہے، اور فتوے کا معاملہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک بہن نے 3 کویسچن کیے کہ مجھے اس کا جواب دیں۔ پہلا تو یہ کہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور کیوں ہیں؟ دیکھیں اس کے اتنے سارے اسباب ہیں کہ میں 2 گھنٹے اس پر بیان کروں تو وہ کم ہوگا، اور میں اپنے اکثر بیانات میں جو میرے باہر آؤٹ سائڈ بیان ہوتے ہیں ان میں یہ نشاندہی کرتے رہتا ہوں۔
کہ سب سے پہلے اسلامی تعلیمات سے دوری اس وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیمات کا نفاذ نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو ہماری مساجد ہیں ان میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے مؤثر ذرائع نہیں ہیں۔ ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر مساجد ایسے ہیں کہ اس میں بچوں کے ناظرے کا مدرسہ تو ہے، حفظ کا مدرسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کوئی عورتیں جمع ہو کر یا مرد جمع ہو کر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، کوئی کورسز کا انعقاد نہیں ہوتا، کمیٹیاں سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتی، خود کمیٹیوں کے گھروں کے اندر معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ہمارے یہاں شعور نہیں ہے، جو ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، جیسے یہ بتایا گھر ہے، دوسرا بہت بڑا مساجد، پھر تیسرا اسکول لے لیں، کالج لے لیں، یونیورسٹی لے لیں، اس کے سلیبس دیکھ لیں، مذہب اسلام کی بس بہت ہی مختصر سی تعلیمات ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن بہت مختصر تعلیمات جو ایک انسان کی ذاتی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتی، عقیدے کے اعتبار سے، احکام شرعیہ عملیہ کے اعتبار سے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت کے اعتبار سے۔ تو لازم بات ہے کہ جب یہ ماحول بنے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ اور پھر اس پہ یہ اگر کوئی بچہ کوئی نیک بننے کی طرف آتا ہے، علم دین سیکھنے کی طرف، تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، ارے بھائی کیوں زندگی خراب کر رہے ہو بھائی، یہ مولوی بننے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیا مسجد کی روٹیاں توڑتے رہو گے؟ کیا مطلب علم دین کے نزدیک صرف علم دین سیکھنے کا معال نتیجہ اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ مسجد جوائن کر کے اور لوگوں کی نیازیں کھانا؟ کہ یہ آپ نے اینڈ سمجھا ہوا ہے؟ اتنے بڑے بڑے اسکالر ورلڈ میں کام کر رہے ہیں، کیا وہ سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک نیگیٹو سوچ دینا بچوں کو، ایک بھیانک منظر پیش کرنا۔ حالانکہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، اور میں کتنوں کو جانتا ہوں برگر کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، چپس کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کہ ہے ہی نہیں روزگار۔ تو جو آپ جس وجہ سے آپ منع کر رہے تھے کہ دین کی طرف نہ آؤ، کہ آپ کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، تو وہاں جا کے کون سے حل ہوگا؟ پڑھے لکھے لڑکے آج گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں، دیکھ لیں آپ، معلوم کریں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا مائنڈ یوز کرتے ہیں نیگیٹو چیز کے اندر۔ یہ جتنے جو فلاں جیتو پاکستان کا یہ آپ کا انعام نکل آیا، فلاں کا نکل آیا، یہ وہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ کوئی جاہل آدمی کر سکتا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جب روزگار نہیں ہوتا تو اس طرف جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر خود مسلمان جب اسلامی تعلیمات کی گہرائی کی طرف بڑھتا، بچے کو دیکھ کر بے چینی محسوس کرے اور اس سے دور کرے، تو یہ معاشرے کا نتیجہ تو نکلے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم خود اسلامی تعلیمات سیکھیں، اور اب جتنا اللہ ہمیں موقع دے اپنے دائرۂ اثر تک اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں سیکھ کے پورے ورلڈ میں کام کروں۔ آپ اگر محلے میں 10 آدمی بھی کام کر لیں پوری زندگی، بہت بڑی بات ہے، اور آج کل سوشل میڈیا ہے، آپ لاکھوں میں کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے سوالات کے جوابات دیتا ہوں، کالر میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے آپ۔ سر، میرا نام مولانا صاحب سے سوال ہے۔ بولیے بیٹا، بولیے، رکے نہیں، آپ بولتے جائیں کنٹینیوسلی، بولیں۔ سر میرا سوال ہے کہ بیوی کو، آپ کا میں نے قریب سنا تھا کہ بیوی وہ کو، چھوڑ دیں، آپ اپنا سوال بتائیں، بس سوال بتائیں۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، شاید لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، بس اپنا سوال آپ بیان کریں، آپ نے کیا کہا تھا، یہ وہ نہ کریں، اس میں ٹائم نکلتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جی بھائی، میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا جی سوال تو یہ کہ قرآن شریف کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ہم کریں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ پیشن گوئی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 3 مہینے بعد یہ ہونے والا ہے، 6 مہینے بعد، تو اس سے پیشن گوئی پہ اسلام میں کس حد تک ہم بلیو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا اور جواب دیجیے گا پلیز۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن کے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کیسے سمجھا جائے، میری گزارش یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ہر چیز کو نہ دیکھا کریں۔ یہ بھی لوگ کہیں گے قرآن بڑا آسان ہے، آپ خود پڑھیں، کسی مولوی سے اس کو نہ سمجھیں۔ اب خود سوچئے کہ اللہ تو قرآن پہ یہ بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یعنی صحابہ عربی اللسان ہونے کے باوجود قرآن سیکھنے میں نبی کریم کے محتاج ہوئے، کیونکہ ایک ہوتا ہے قرآن کا ظاہر جو آپ ترجمے سے سمجھ لیتے ہیں، اور ایک اس میں ہوتا ہے مقصود الہی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا بیان فرمانا چاہتا ہے، اس کے شان نزول کیا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو جی ترجمہ پڑھ لیں سب آ جائے گا، غلط۔ میری بس مختصر گزارش یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں، میں نے کیو ٹی وی میں 3 سال میں تفسیر ریکارڈ کرائی تھی تدبر قرآن کے نام سے، وہ مل جائے گی آپ کو، ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت حد تک قرآن کی بیسک سمجھ میں آئے گی۔ میں چونکہ عوامی آدمی ہوں، ہر آیت پہ میں اس جہت سے ضرور کلام کرتا ہوں کہ جس میں عوام کے لیے ہدایت اور اصلاح
اور کچھ سیکھنے کا پہلو ہو، اس پہ ضرور میں کلام کرتا ہوں۔ اس طرح عقیدے کا اگر کوئی چیز ہے تو عقیدے کی وضاحت یہ ضرور آپ کریں تو انشاءاللہ قرآن فہمی میں بہت اچھا کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی اچھے اس مستند ادارے سے تفسیر قرآن کورس کر لیں، لیکن اس میں بھی پورا قرآن سمجھ میں نہیں آتا، مخصوص آیات کے بارے میں ہوتا ہے۔ بیسٹ یہ ہے کہ ابتدا یہاں سے کر لیں، پھر آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا، میں آپ کو اگلا سٹیپ بتا دوں گا۔